برسیم کی کاشت۔ برسیم موسم سرما کا ایک نہایت ہی اہم اور مقوی چارہ ہے۔ زیادہ تر اس کا تازہ حالت میں سبز چارہ جانوروں کو کھلایا جاتا ہے۔ اگر چارہ فالتو ہو تو اس کا خشک چارہ ہے بھی بہت ہی عمدہ بنتا ہے۔ برسیم کے سبز چارہ کو گڑھوں میں بھی محفوظ کیا جاتا ہے جسے سائلج یا خمیرہ چارہ کہتے ہیں، اور پھر چارے کی شدید کمی والے دنوں میں خشک چارہ اور سائلج جانوروں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ سائلج زیادہ تر سردیوں میں جانوروں کو کھلایا جاتا ہے۔ اس کی اعلیٰ خصوصیات کی بنا پر اسے تمام چاروں کا بادشاہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے اکیلا ہی کاشت کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کو سرسوں اور جئی کے ساتھ ملا کر بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پھلی دار چارہ ہے اور اس کی جڑوں کی گانٹھوں میں ہوا سے نائٹروجن حاصل کر کے پودوں کے استعمال میں لانے والے جراثیم کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برسیم کاشت کرنے میں زمین کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ محکمانہ سفارشات اور دیگر زرعی عوامل کو بروئے کار لا کر اس سے 50 ٹن فی ایکڑ تک چارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں لحمیات، کیلشیم اور حیاتین کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس کا چارہ کھلانے سے جانوروں کی دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ برسیم کو ایسی معتدل آب و ہوا چاہیے جس میں نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ زیادہ سردی ہو۔ اس فصل نے کسی حد تک گرم آب و ہوا سے مطابقت پیدا کر لی ہے، لیکن 18 درجہ فارنہائٹ سے کم اس کا پودا زندہ نہیں رہ سکتا۔ برسیم کی فصل کے لیے بھاری میرا زمین نہایت ہی موزوں ہوتی ہے۔ البتہ یہ زمین میں 4.6% تک کلر کی مقدار برداشت کر سکتا ہے۔ زمین میں 3 سے 4 مرتبہ ہل چلا کر سہاگا دیں تاکہ زمین ہموار اور بھربھری ہو جائے۔ زمین کا ہموار ہونا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ نشیبی جگہوں پر پانی کے کھڑا رہنے سے اونچی جگہوں پر پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے فصل کا اگاؤ متاثر ہوگا اور نتیجتاً پیداوار میں کمی آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے بیج کی اچھی قسم کا انتخاب اور فصل کا صحیح وقت پر کاشت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت FMC بہت ہی اچھا برسیم کا بیج دے رہی ہے، لہٰذا مختلف صوبوں کے لیے وقت کاشت اور موزوں اقسام درج ذیل ہیں۔ پنجاب میں وسط ستمبر سے وسط اکتوبر اگیتی برسیم، پچھیتی برسیم، انمول، سپر برسیم، لیٹ، فیصل آباد، سندھو، ستمبر تا وسط اکتوبر اگیتی برسیم، پچھیتی برسیم، اس طرح کی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ شرح بیج کا انحصار زمین کی قسم، بیج کی قوت رویدگی اور طریقہ کاشت پر ہوتا ہے، لہذا بیج ہمیشہ تندرست، معیاری اور جڑی بوٹیوں سے پاک استعمال کرنا چاہیے۔ 8 تا 10 کلو گرام بیج فی ایکڑ کے حساب سے ڈالیں۔ اگر بیج میں کانسنی کا بیج کی ملاوٹ ہو تو برسیم کے بیج کو 5% نمک کے محلول میں بھگو دیں۔ کانسنی کا بیج پانی کی سطح پر تیرنے لگے گا، جس کو آسانی سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح طریقہ سے تیار کیے گئے ہموار کھیت کے چھوٹے چھوٹے کیارے بنا کر اس کو پانی سے بھر لیں۔ یہ بہت پکی زمین کے لیے ہے جو بہت زیادہ اچھی زمین ہوتی ہے، اور جب پانی کھیت میں مکمل طور پر کھڑا ہو جائے تو برسیم کے بیج کا چھٹا کریں۔ بہتر اور یکساں اگاؤ کے لیے ایک دفعہ چھٹا لمبائی کے رخ اور دوسری دفعہ چھٹا چوڑائی کے رخ دیں۔ شام کے وقت کاشت کرنے سے برسیم کی فصل کا اگاؤ اچھا ہوتا ہے۔ اگر برسیم بیج حاصل کرنے کے لیے کاشت کرنا ہو تو تار بتر میں 1-1 فٹ کے فاصلے پر لائنوں میں ڈرل سے کاشت کریں۔ درمیانی زمینوں کے لیے گوبر کی گلی سڑی کھاد 5 تا 6 ٹرالی فی ایکڑ بجائی سے 1 ماہ قبل کھیت میں یکساں طور پر بکھیر کر زمین میں اچھی طرح ملا دیں۔ گوبر کی کھاد میسر نہ ہو تو 2 بوری DAP فی ایکڑ بوقت بوائی ڈالیں، یا 4 بوری SOP، 1 بوری یوریا فی ایکڑ، 1 بوری نائٹروفاس ڈال دیں۔ اس کی آب پاشی کا انحصار موسمی حالات پر ہوتا ہے۔ برسیم کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے 10 تا 15 آب پاشیاں درکار ہوتی ہیں۔ اگر بوائی بذریعہ چھٹا کی گئی ہو تو پہلے 2 پانی 7 دن کے وقفے سے دینے چاہئیں
تاکہ اگاؤ اچھا ہو سکے۔ اس کے بعد حسب ضرورت پانی دیں۔ شدید کورے اور سخت سردی کے دنوں میں پانی ہر ہفتے لگانا چاہیے۔ بیج حاصل کرنے کے لیے وتر میں ڈرل سے کاشت کردہ فصل کو پہلا پانی بجائی کے 3 ہفتے بعد دینا چاہیے۔ جس کھیت میں برسیم کی بوائی پہلی دفعہ کی جا رہی ہو، اس کھیت میں سابقہ برسیم والے کھیت سے 5 من جراثیم آلود مٹی ڈال کر بکھیر دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ قومی زرعی تحقیقاتی مرکز BNF یا شعبہ بیکٹیریالوجی ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد سے برسیم کے بیج کا ٹیکہ حاصل کر کے اسے محکمانہ سفارشات کے مطابق زمین میں ڈالیں۔ اس سے پیداواری نتائج حوصلہ افزا ہوں گے۔ برسیم کے ساتھ اگر جئی ملا کر کاشت کی جائے تو چارے کی پہلی کٹائی کی پیداوار اور غذائی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور برسیم کی بیماری جڑ کی سڑن کا حملہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ برسیم کے ساتھ سرسوں یا توریا بھی ملا کر کاشت کیا جا سکتا ہے۔ جئی کے ساتھ مخلوط کاشت کی صورت میں تیار کھیت میں جئی کا بیج بحساب 14 تا 16 کلو گرام فی ایکڑ بکھیر کر ہلکا سواگا دیں تاکہ بیج مٹی میں مل کر جائے، اور بعد میں کیارے بنا کر پانی کیاروں میں کھڑا کر کے برسیم کا چھٹا بحساب 8 تا 10 کلو گرام فی ایکڑ دیں۔ چارے والی فصل پر زہر پاشی نہیں کرنی چاہیے۔ خوش قسمتی سے یہ پودا جتنا مفید ہے اتنا ہی یہ نقصان رساں کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ ہے، ورنہ اس کے نرم و نازک پتوں اور شاخوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ تمام جانوروں کا مرغوب چارہ ہے، اسی طرح کیڑے اور بیماریاں بھی اس پر کثرت سے حملہ کرتے ہوں گے۔ عام مشاہدہ میں آیا ہے کہ جب برسیم کی کاشت زیادہ نمکین اور سخت زمین یا کلر والی زمین میں کی گئی ہو اور شروع میں پانی کی قلت بھی ہو تو برسیم کے اوپر والی شاخیں مڑنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد جب موسم قدرے ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو فصل خوب بڑھنے لگتی ہے۔ البتہ لشکری سونڈی کے حملے کی صورت میں لیوفینوران 400 ml فی ایکڑ استعمال کر کے اس کو قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس میں روٹ راٹ کی بیماری لگتی ہے اور ایک پھپھوندی کش بیماری بھی حملہ آور ہوتی ہے۔ اس بیماری کے حملہ کے بعد اچانک ہی پودا مرجھا جاتا ہے۔ اس بیماری سے متاثرہ پودا آسانی سے کھینچنے پر نکالے جا سکتے ہیں۔ متاثرہ پودوں کی جڑ کی چھال گلی ہوئی اور اتری ہوئی نظر آتی ہے۔ فصل کو بیماری سے بچانے کے لیے جس کھیت میں پچھلے سال بیماری لگی ہو 3 سے 4 سال وہاں برسیم کاشت نہ کریں تو بہت حد تک بیماری کم ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری دیسی اقسام کی بجائے مصری بیج مساکوائی پر زیادہ حملہ آور ہوتی ہے۔ بیج کو ہومبرے ایکسل لگا کر کاشت کرنا چاہیے۔ سٹیم راٹ یہ بیماری بھی ایک پھپھوندی ہی ہے۔ یہ بھی اس بیماری کی صورت میں پودے کے تنے کے نچلے حصے میں دھنسے ہوئے دھبے بن جاتے ہیں۔ اگر متاثرہ تنا گل جاتا ہے، سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے، پودے مرجھا کر سوکھ جاتے ہیں۔ فصل کی بیماری سے بچانے کے لیے کھیتوں کو ہموار رکھیں تاکہ نشیبی جگہوں پر پانی کھڑا نہ ہونے پائے۔ زیادہ پانی سے اجتناب کریں۔ جس کھیت میں یہ بیماری پائی جائے اس میں کٹائی کے بعد مقامی توسیع عملہ کے مشورہ سے مناسب زہر استعمال کریں اور متاثرہ کھیت میں 3 تا 4 سال برسیم کاشت کرنے سے اجتناب کریں۔ برسیم وائٹ مولڈ یہ بیماری ایک پھپھوندی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے سفید روئی کے گالوں کی طرح پھپھوندی زمین اور پودوں پر نظر آتی ہے، جس سے پودے گلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آخر میں مرجھا جاتے ہیں۔ یہ بیماری کھیت میں ٹکڑیوں کی صورت میں آتی ہے۔ اس بیماری کا حملہ عموماً جنوری فروری میں دیکھا گیا ہے۔ علاج کی خاطر زمین کی تیاری کے وقت گہرا ہل چلایا جائے، زمین کو ہموار رکھا جائے اور زیادہ پانی لگانے سے اجتناب کیا جائے۔ فصل کی کٹائی کے بعد مقامی توسیع عملہ سے مشورہ سے مناسب زہر کا سپرے کیا جائے۔ انتھراکنوز یہ بیماری بھی ایک پھپھوند ہے۔ اس بیماری کی حملہ کی صورت میں پتوں اور تنوں پر گہرے بھورے بیضوی شکل کے دھبے بنتے ہیں۔ شدید حملہ کی صورت میں تنے گل جاتے ہیں اور پودے مرجھا جاتے ہیں۔ فصل کی کٹائی کے بعد مقامی محکمہ زراعت کے ماہرین سے مشورہ کر کے مناسب سپرے کرنا چاہیے۔ برسیم کی فصل چونکہ بار بار پھوٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور 5 تا 6 کٹائیاں دیتی ہے، لہٰذا یہ جاننا اشد ضروری ہے کہ اسے کتنا اونچا کاٹا جائے۔ مختلف تجربات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ برسیم کی کٹائی تقریباً زمین سے 1.5 یا 2 انچ اوپر کرنی چاہیے۔
اس سے بہت سارے شگوفے دوبارہ پھوٹتے ہیں۔ کٹائی کا درمیانی وقفہ کا مجموعی پیداوار پر اثر پڑتا ہے، لہذا ہر کٹائی کا درمیانی وقفہ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ ہونا چاہیے۔ جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو کٹائی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بیج کے لیے چارے کی کٹائی 20 مارچ کے بعد روک دینی چاہیے۔ فصل کی کٹائی صبح کے وقت کرنی چاہیے تاکہ بیج والی ڈوڈی ٹوٹ کر زمین پر نہ گرے اور بیج کا نقصان نہ ہو۔ فصل کو کٹائی کے بعد چھوٹے چھوٹے بنڈلوں میں باندھ لیں اور مکمل خشک ہونے پر ٹریکٹر یا تھریشر سے اس کی گہائی کر لیں۔ برسیم کے بیج کی اچھی طرح صفائی کر کے پٹسن کی بوریوں میں ڈال لیں۔ پلاسٹک کے تھیلوں میں بیج ہرگز نہ رکھیں کیونکہ ان میں نمی پیدا ہونے کی وجہ سے بیج کو پھپھوندی کی بیماری لگنے کا خطرہ ہے۔ برسیم کے سبز چارے کی مجموعی پیداوار 35 سے 40 ٹن فی ایکڑ ہے، لیکن اگر تمام زرعی عوامل اور محکمانہ سفارشات پر پوری طرح عمل کیا جائے تو 50 ٹن فی ایکڑ تک سبز چارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ برسیم کا چارہ غذائیت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، جو کہ ان غذائی اجزاء پر مشتمل ہے۔ خشک مادہ اس میں 15.5، ریشہ دار اجزاء 20.8، لحمیات 19.6، نمکیات 15.2، چکنائی 1.9، غیر نائٹروجنی مرکبات 42.5 ہیں۔ امید ہے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اور برسیم کاشت کر کے اپنے جانوروں کی صحت کو بہتر بنائیں گے اور اپنا خرچہ بچائیں گے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔